ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قصص، اور ہم نے کل پڑھا تھا فرعون کا واقعہ آیا تھا کہ اس کو جب وہ پانی میں ڈوب گیا تھا، اللہ نے ڈبو دیا تھا. اور اس کے علاوہ آگے رسول وسلم کے بارے میں رسول وسلم کو ہدایات دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور اب اس کے آگے یہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ آیت کا ٹاپک ہے اہل کتاب کے لیے تحسین و بشارت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بات یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے ہیں رہے ہیں تاکہ وہ مجتمع ہو. قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں تم لوگوں ہی کا فائدہ مقصود ہے تاکہ ہر موقع پر اس کی مناسب ہدایت دی جا سکے. اور ایک کے بعد ایک ہدایت دے کر تمہیں اس کی بات کو موقع موقع دیا جائے کہ تم اس کی بات کو قبول تو کر لو، یعنی کہ جو اس کی بات کی جائے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کی ایک اور دلیل ہے کہ جن لوگوں کو پہلے آسمانی کتابیں دی جا چکی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے جو لوگ حق کے طالب تھے وہ اس ایمان کے آئے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عربی اور قرآن کریم کے نزول کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح عربی سے پہلے آپ تو قرآن کریم کو مانتے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اس سے مانتے تھے. پہلی کتاب پچھلی کتابوں میں چلتے تھے وہ قرآن کو ہی مانتے تھے. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اسی لوگوں کو ان کی بات کا دورہ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جو شخص پہلے ایک دین کو اختیار کیے ہوئے ہو اور جسے اس بات پر فخر بھی ہو تو ایک آسمانی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، اس کے لیے انہیں نیا دین اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے بھی کہ اپنی پرانی عادت چھوڑنا دشوار ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اس کے مذہب اسے تکلیفوں پہنچاتے ہیں. لیکن ان حضرت نے رات نے ان کی تمام تکلیفوں پر صبر کیا اور حق پر ثابت قدم رہے، اور اس لیے ان کو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب جو وہ کوئی بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے مال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے مال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگ سے الجھا نہیں کرتے، یعنی تم سے بحث سمجھنا نہیں چاہتا ہے. وہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہیں سلام کی توفیق ملے اور اس کے ذریعے میں تم سلامتی عطا ہو. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے. یعنی کہ کوئی ہدایت نہیں پہنچا سکتا اللہ سے.
مطلب یہ بات ہدایت تک مجھے پہنچاتا ہے اللہ، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، یعنی کہ تو ہدایت کی طرف جاتا ہے، مانگتا ہے ہدایت، کوشش کرتا ہے، ہدایت ہر بندے کو اس لیے نہیں ملتی، کوشش کرے گا اس میں مزید. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زبان سے کوئی اچک کر لے جائے گا. بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دی رکھی جو اتنا پر امن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل وغیرہ کا بازار گرم ہو جائے گا اور ہمیں اس نکال کے باہر کر دیا جائے گا. قرآن کریم نے اس کے 3 جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو اس آیت میں دیا کہ ہم نے ان کو کافر کے باوجود ان کو حدود حرم میں اتنا محفوظ بنایا ہوا ہے کہ سارے عرب میں قتل وغیرہ کی گری ہو رہی ہے، لیکن حرم میں والوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ چاروں طرف سے ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کے وہاں آتے ہیں اور حرم آنے والے کسی سامان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا. جب تمہیں کفر حفاظت اچھی ہے تو جب تم مان لے کر آؤ گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تو حفاظت نہیں کرے گا. میں دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے، تم سے پہلے جن قوموں نے کفر اختیار کی آخر کار وہی تباہ ہوئی کیونکہ وہ لوگ جو مان لے آئے ہیں. پھر آیت نمبر 60 میں تیسرا جواب دیا ہے کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں یہ کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جا رہی تو آخری تکلیفوں کے بارے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا. اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر بھی آباد نہیں نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کی وارث ہیں. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلا کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو تو جو ان کے ہماری آیتیں پڑھ کر اپنائی، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں. کے بیچ میں اور عرب کے ایک اور اطلاع سے جواب دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمارے مذہب اور طریقہ کار سے ناراض ہے تو جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا جن کا حوالہ پچھلی آیت میں دیا گیا ہے، اس طرح ہم کو اب تک کیوں نہیں ہلاک کیا. جب جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ سب سے پہلے اپنا کوئی پیغمبر ان کے مرکزی علاقوں میں بھیجتا ہے جو انہیں سیدھا راستے کی دعوت دے اور بار بار دیتا رہے تاکہ وہ راہ راست پر آئیں، انہیں سزا دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر وہ اپنی گمراہی سے باز آ جاتے ہیں تو انہیں لاغ نہیں کیا جاتا، البتہ اگر وہ اپنی ظالمانہ روش پر اتراتے رہتے تب انہیں سزا دی جاتی. یہی معاملہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا اور وہی سلوک تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں بار بار حق قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب لینا پرلے درجے کی نادانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور تمہیں کبھی سزا نہیں ملے گی۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس کے وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کچھ مدد دیے ہیں؟ پھر وہ ان کو لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے یہ خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اس سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کو کافروں نے معبود بنا رکھا تھا۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ ان کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے ہوگی، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے میں اس پڑھوں۔ سے مراد ان سے مراد بھی وہی شیاطین ہیں جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کافر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اور بات پوری ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شیاطین دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں آخر کار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے فرمان کے مطابق ان شیاطین کے دوزخ میں جانے کا وقت آ چکا ہوگا، اس وقت وہ یہ بات کہیں گے، یعنی جس طرح ہم نے اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کی، ان لوگوں نے بھی اپنے اختیار سے گمراہی اپنائی، ورنہ ہم نے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی کہ یہ ضرور ہماری بات مانیں۔ یعنی در حقیقت یہ لوگ ہماری عبادت کرنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا ٹاپک ہے روزے قیامت، مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور ان پرستوں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جہاں تم نے اللہ کا شریک نہ رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ، سچی توبہ۔ بسم اللہ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور مان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے فلاح حاصل کر لی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلا وطر ہے۔ یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ پیغمبر ہمارے سرداروں اور دولت مند لوگوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ مختصر جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس کو اپنا پیغمبر بنائے، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اس کی ہے دنیا میں بھی آخرت بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اور اے پیغمبر ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے گا؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں کچھ سچائی نہیں دیتا؟ سجائی نہیں دیتا؟ سجائی نہیں دیتا۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام کا تذکرہ ہے۔
کہ اس نے رات کے وقت کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اندھیرا طاری کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اس وقت آرام کریں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سب لوگ کسی ایک وقت پر متفق ہو کر اسے آرام کا وقت قرار دے دیتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک شخص آرام کرنا چاہتا تو دوسرا اس وقت کوئی کام کرنا چاہتا، اور اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے شخص کے آرام میں خلل واقع ہوتا۔ اسی طرح دن کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے یعنی روزی روزگار کمانے کا وقت بنا دیا تاکہ اس وقت سب کام میں لگیں۔ اگر تمام وقت دن رہتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہوتا، اور اگر تمام وقت رات ہی رہتی تو سارے کام ناممکن ہو جاتے۔ اس آیت کا ٹاپک ہے خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے۔ بسم اللہ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ لو جب ان کو مشرکین وہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے خدائے میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم پر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکلے گا، نکال لائے گا، اور پھر کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہیں گھر رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کافی ہیں دور کو۔ آج یہ آخری کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اللہ نے جو سائنس ہیں جیسے دن رات پیدا کیا، دن رات دے دیا، تو شکر کی بات بھی ہے کہ اللہ نے اتنا پیدا کیا، تو مزید مرمت کی جا رہی ہے اس میں۔ کل سورہ بس اینڈ ہو جائے گی، 2 رکو رہ گئے سب۔ حضرت عبداللہ بن عمر ادھر بیان کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مہاجر فقراء روز قیامت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ پیسے کم ہوگا تو صاف کم ہوگا ان کا خانی ان کے لیے صاف ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال سب سے بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہوتا ہے۔ 2 چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو لوگ ناپسند کرتا ہے لیکن حالانکہ مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور قلت مال ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال سے حساب کم ہوگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں،
مال کی حرس اور عمر کی حرس. ہاں اسی طرح حضرت ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے. اگر میری خواہشات اگر چلتی رہ رہی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں میں دنیا کی محبت کے بارے میں اور لمبی خواہشات کے بارے میں. حضرت ابن عباس اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد صاحب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کراتے ہیں نہ بشگوانی دیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. حضرت صہیب رضا بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے. اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے مومن کے انسان وہ شکر کرتا ہے جب نعمت ملتی ہے اور تکلیف پہنچتی تو آج کرتے ہیں. سید جزاک اللہ الحمد للہ بڑا اچھا سیشن گیا. کمپلیٹ کریں پھر 5 منٹ. ٹھیک ہے پھر سیشن اینڈ کریں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.